ڈی ایس پی عثمان حیدر نے چھری پکڑی اور چھری کے وار کیے، پہلے بیوی پر پھر بیٹی پر، دونوں کو قتل کر دیا۔ وہ ان دو قتلوں کو چھپانا چاہتا تھا۔ ڈی ایس پی 22 دن بعد اپنی بیوی اور بیٹی کے لاپتہ ہونے کی درخواست کیوں دائر کروا رہا ہے؟ یہ قتل کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ناظرین، جب جھگڑا جائیداد ہو، ہاتھ میں طاقت ہو، تو انجام صرف تنازع نہیں رہتا بلکہ کبھی کبھی قتل بن جاتا ہے۔ آج کی کہانی ہے ڈی ایس پی عثمان حیدر کی، جن پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا ہے۔ پھر ملزم 2 ماہ تک اسی ڈپارٹمنٹ اور اسی وردی کے پیچھے چھپا رہا۔ وہ شاطر ڈی ایس پی جو بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کے بعد پورے معاشرے اور پنجاب پولیس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ جرم کی داستان شروع ہوتی ہے 27/9/2025 کو، مکان نمبر 606C۔ گھر کے اندر ڈی ایس پی، اس کی بیوی اور بیٹی موجود تھے۔ بیوی نے پلاٹ کی رقم کے بارے میں پوچھا۔ وہ پلاٹ جو ڈی ایس پی عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر دیا تھا، پھر ان سے پوچھے بغیر وہ 10 مرلے کا پلاٹ فروخت کر دیا۔ بیوی جو کہ چیختی رہی، جسے شک تھا کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے وہ پلاٹ کی رقم اپنی دوسری بیوی یا اس پر عیاشی کے طور پر اس رقم کو خرچ کیا ہے۔ یہ وہ لڑائی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کو اس دن سمجھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، نہ کوئی گھر کے اندر آیا، نہ کوئی گھر کے باہر گیا۔ ایک گھر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ خونی رخ اختیار ہو گیا۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے چھری پکڑی اور چھری کے وار کیے، پہلے بیوی پر پھر بیٹی پر، اور دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ڈی ایس پی نے۔ وہ شاطر ڈی ایس پی جو کہ اپنی تمام ڈیوٹی کے فرائض انویسٹیگیشن انچارج آفیسر کے طور پر ادا کر چکا تھا، جو کہ خود کو بڑا قابل سمجھتا تھا، وہ ان 2 قتلوں کو چھپانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی بھی ملزم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ڈی ایس پی قتل کرنے کے بعد 27/9/2025 کے بعد اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے اور معمول کے مطابق میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے، گشت کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، اور کسی کو یہ ثابت نہیں ہونے دیتا کہ اس نے 2 قتل کیے ہیں۔ مگر جب ڈی ایس پی کو یہ اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب اس جھوٹ کو نہیں چھپا سکتا، زیادہ دیر نہیں لے کر چل سکتا، تو اس نے تھانہ برکی 18/10/2025 کو ایک درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، مگر اس درخواست کے بعد پورے معاشرے میں کئی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈی ایس پی 22 دن بعد اپنی بیوی اور بیٹی کے لاپتہ ہونے کی درخواست کیوں دائر کروا رہا ہے؟ کیا ڈی ایس پی کو محکمہ پولیس پر یقین نہیں تھا، یا ڈی ایس پی کچھ چھپانا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو سب کے سب ڈی ایس پی کے مخالف چل رہے تھے۔ اسی درمیان کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ تب تک لاشیں کہیں اور تھیں اور سچ زمین کے نیچے چھپ چکا تھا۔ ڈی ایس پی کی سالی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک درخواست دائر کی، جس میں یہ کہا گیا کہ عثمان حیدر نے اس کی بہن اور بھانجی کو قتل کر دیا ہے یا اغوا کر لیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے اس بات کا نوٹس لیا اور ڈی ایس پی عثمان حیدر کو معطل کر دیا۔ انویسٹیگیشن شروع کی گئی، بلکہ فرانزک ٹیمیں انویسٹیگیشن انچارج کے ساتھ گھر پہ پہنچ گئی۔ پورے گھر کی فرانزک کی گئی۔ وہ بیڈ جہاں پر ماں بیٹی سوتے تھے، دروازوں کی، میز کی، ٹیبل کی، اور پھر وہاں سے خون کے قطرے ملے، جنہیں فرانزک کرنے کے بعد جب رپورٹ سامنے آئی، جو کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی کے تھے، تمام کے تمام ثبوت یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر ہے۔ پولیس نے ڈی ایس پی عثمان حیدر کو گرفتار کر لیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ تفتیش میں مزید سوال سامنے آ گئے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کے بیانات تضاد میں ہونے لگے۔ لوکیشن ڈیٹا، فرانزک لیبارٹری کے ثبوت، تمام ٹھوس ثبوتوں کے بعد جب ملزم سے سخت ترین سوالات ہوئے تو ملزم کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ وہ
جرم کا اعتراف تھا جو جسم پر وردی سے زیادہ بھاری تھا۔ البتہ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے دل دہلا دینے والی 2 لاشوں کو برآمد کر لیا۔ بیٹی کی لاش کانا سے، جبکہ بیوی کی لاش شیخو پورہ کے تحصیل فیروز والا سے برآمد کی۔ دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ اغوا کا مقدمہ دوہرے قتل میں تبدیل ہو گیا۔ جو مقدمے میں مدعی تھا وہ ملزم بن گیا۔ پولیس نے ڈی ایس پی کو گرفتار کیا، مقدمہ درج کیا، اعتراف جرم سامنے آ چکا ہے، بلکہ مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی وردی کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، جب جرم کرے گا تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ البتہ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں ہے، یہ انجام ہے طاقت کا، دولت کا، جھوٹ کا۔ البتہ جیسے جیسے مزید انویسٹیگیشن سامنے آتی جائے گی، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں گے۔ اب کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔